اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات توفیق عادل الہی کی دعا کے ساتھ قرآن کریم کا یہ سورہ عنوان سخن کے طور پہ قرار دیا کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے عصر خاص کی کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، موضوع بحث انسان شناسی دین کی نگاہ کے میں سورہ جو عنوان کے طور کے اوپر قرار دیا وہ یہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت فرمایا۔ نتیجہ بحث یہ ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو اس کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے، گھاٹے میں مبتلا ہے۔ لیکن اگر انسان کو اپنے وجود کی معرفت ہو جائے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ کتنا اہم وجود ہے میرا، خالق کائنات کی مخلوق میں سب سے برتر اور سب سے افضل ہوں، جو اشرفیت کا تاج خالق کائنات نے مجھے عطا کیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کیا، مجھ کو خلیفۃ اللہ قرار دیا، مجھ کو اس منزل کے اوپر پہنچایا کہ جس منزل کے اوپر جبریل جیسا ملک بھی جو ہے نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ بہرحال اگر انسان کو اپنے وجود کی معرفت ہے تو وہ انسان کامیاب انسان، کامران انسان۔ لیکن اگر وجود کی معرفت نہیں ہے تو وہ در حقیقت پھر وہ راستہ اختیار کرتا ہے کہ جو راستہ مقصد خلقت سے اس کو دور کر دے گا۔ جانا کدھر ہے لیکن در حقیقت وہ کوئی اور راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس منزل پر نہیں پہنچ پاتا کہ جس منزل کے لیے اس کو خلق کیا گیا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی معرفت حاصل کرے، اور جب یہ معرفت حاصل کر چکا ہے تو پہلا تقاضا قرآن یہ کر رہا ہے ایمان کے حوالے سے میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے جو ہے پیش کیے کہ بہرحال ایمان تنہا یہ کہہ دینا کہ ہم زبان سے کہ ہم مومن ہیں اور ہم ان چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں یہ کفایت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو عملی شکل میں انسان نمایاں نہ کرے۔ عقیدہ وہی قابل اہمیت ہے کہ جو عمل کی شکل میں نمایاں ہو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے اور جو اس ذیل میں معروضات ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ تمام کروں یا سمیٹ لوں، تو آپ یہ دیکھیں
کہ ایمان اور اس کے بعد آیت ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال انجام دو۔ بہرحال وہ افراد کہ جو در حقیقت عربی نہیں جانتے ہیں وہ اس پہلو سے اس طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں کہ جیسے کہ وہ افراد کے جو عربی جانتے ہیں۔ یہ خود الصالحات ایک جمع کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر الف لام جو داخل کیا گیا تو اس سے مراد یہ ہوا کہ ہر قسم کی نیکی، جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان سب کو جو ہے یہ الصالحات جو ہے سمیٹے ہوئے ہیں۔ بظاہر بہت سے اعمال ہیں دنیا کے اندر کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن خالق کائنات کے نزدیک ان کی اہمیت ہے، ان کی قیمت ہے۔ سڑک کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں، راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، آپ نے ہٹا دیا۔ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے کنارے کر دیا۔ پانی عمومی نل کا بہہ رہا ہے، آپ نے بند کر دیا۔ یہ بظاہر وہ اعمال ہیں کہ جن کی کوئی قیمت نہیں ہے، ساری زندگی کوئی یہ افعال انجام دیتا رہے، کوئی نہ ایوارڈ ملے گا نہ کوئی اس کو خاص ٹائٹل ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں اس کی قیمت ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی انجام دے رہا ہے اس کو اس کی جزا ملے گی، جو ذرہ برابر بھی جو ہے بدی انجام دے رہا ہے اس کو اس کی جزا ملے گی، سزا ملے گی۔ تو بظاہر دنیا کے اندر بہت سے افعال ہیں، بہت سے اعمال ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن خالق کائنات کے یہاں اس کی اہمیت ہے۔ یہ اعمال جزا کے مستحق قرار پا رہے ہیں، انعام کا مستحق قرار پا رہے ہیں۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے ایک انسان کا کہ ایمان پہلے مضبوط کرے، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے عملی شکل میں اس عقیدے کو نمایاں کرے۔ وہ عقیدہ ہی کیسا کہ جو عملی شکل میں نمایاں نہ ہو۔ تو خود کی ذات ہو گئی مکمل۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ ہے تواصو بالحق کا، کہ آپ نکلیے اور لوگوں کو حق کی جانب بلائیے، حق کی جانب لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں خالق کائنات کی ذات پہ ایمان رکھتا ہوں، اس کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اس نے جس کو ہادی برحق بنا کر بھیجا ہے اس کو تسلیم کرتا ہوں اور اچھے اعمال انجام دے رہا ہوں، لیکن معاشرے کے اندر اگر برائیاں پائی جا رہی ہیں یا معاشرے میں جو لوگ صحیح راہ کے اوپر نہیں ہیں، میں اس کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو درست راہ کی جانب دعوت دوں یا میں ان کو جو ہوں برائی سے روکوں۔ تو ایسا انسان دین کے نزدیک خود غرض انسان شمار کیا جاتا ہے کہ جو صرف اپنی ذات کی فکر کر رہا ہے اور اس کو بقیہ انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے وجود کی معرفت رکھتا ہو، جو عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے پختہ ہو۔ تو اب اس کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پھر معاشرے میں نکلے اور لوگوں کو حق کی جانب بلائے، لوگوں کو حق کی دعوت دے۔ تو تواصو بالحق یعنی علماء اس سے کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یعنی امر بالمعروف، تواصو بالصبر یعنی نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو حق کی جانب دعوت دو اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، بظاہر اس کا تو یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ اس راہ میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں حق کی راہ میں، اس میں استقامت کا مظاہرہ دکھاؤ، ثبات قدم کا مظاہرہ دکھاؤ۔ لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہی نے یہ تفسیر کی ہے کہ تواصو بالحق سے مراد یعنی نیکیوں کی جانب بلانا، اچھائیوں کی جانب بلانا۔ اب اچھائیاں جب کہا تو اچھائیوں میں عقیدہ بھی شامل ہو گیا اور عمل بھی شامل ہو گیا، اور تواصو بالصبر یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا۔ اب آپ دیکھیں کہ معمولاً پہلے شروع کے جو دو مرحلے ہیں
ایمان اور عمل صالح. بہت سے معاشرے کے اندر ایسے افراد ملیں گے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے پختہ ہیں, عمل کے اعتبار سے صحیح ہیں, لیکن جب تواصو بالحق کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں کے اوپر ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں بڑی سخت زحمتیں ہیں. لوگوں کو حق کی جانب دعوت دینا یعنی اپنا لوگوں کو دشمن بنانا, لوگوں کو برائیوں سے روکنا یعنی ان کی مذمت اور توبیخ کو سہنا. تو یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس میں انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, اور صحیح بات پھر اس کی زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ہر شخص یہی سوچنے لگے کہ بھئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائیوں کی جانب بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں, تو معاشرہ تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچ جائے گا. حضرت شعیب کی جن کی قوم کے 60% افراد مومن تھے, نیک اعمال انجام دیتے تھے, 40% افراد خراب تھے. لیکن عذاب جب آتا ہے تو پوری قوم کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے. جناب شعیب خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کریں, پروردگار میری قوم کے صرف 40% افراد خراب ہیں, 60% افراد تو صحیح ہیں. جواب آتا ہے خالق کائنات کا ہے, شعیب یہ جو 60% افراد ہیں یہ 40% افراد کو کیوں نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں؟ بظاہر ایک چھوٹی سی بیماری تھی ان لوگوں کی کہ ناپ تول کے اندر گڑبڑ کرتے تھے. جب کسی کو کوئی سامان دیتے تھے تو اس میں جو ہے کم تولتے تھے, اور جب کسی سے لیتے تھے تو زیادہ سامان لیتے تھے. لیکن یہ وہ بیماری تھی کہ جو پورے معاشرے کے اندر سرایت کر گئی تھی, پھیل گئی تھی, ایک متعدی مرض تھا. اور یہ بیماری وہ بیماری تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ عذاب الہی کے مستحق قرار پائے. اگر کوئی انسان یہ خیال کرتا ہے کہ در حقیقت میں عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہوں, عمل کے اعتبار سے صحیح ہوں, اب اگر کوئی معاشرے کے اندر برائی انجام دے رہا ہے تو ہم سے کیا مطلب, ہم تو نہیں انجام دے رہے ہیں, تو یہ صرف اس کا خیال ہے. کیونکہ بیماری, یہ برائی ایک منزل وہ آئے گی کہ خود اس تک کے پہنچ جائے گی. جس طرح سے بعض امراض کے وائرس جب پھیلتے ہیں, جس کو مرض ہے وہ بہرحال اس سے یہ وائرس نکلے اور نکل کر دوسرے تک کے پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے برائیوں کا مرحلہ ہے, مسئلہ ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں اگر انجام پا رہی ہیں اور معاشرہ اس کے اوپر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہے, تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ وہ برائی پھر اس انسان کے گلے میں پڑ جاتی ہے کہ جو یہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو برائی نہیں انجام دے رہا ہوں, میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. پھر وہ منزل آ جاتی ہے کہ اس کے گلے تک کہ وہ برائی آ جائے گی. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذیل میں جو حدیث فرمائی ہے وہ واقعاً قابل فکر ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ فرض کرو کہ ایک شخص کشتی کا سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھی ہیں, اور یہ سمندر کے اندر کشتی رواں دواں ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اپنی جگہ سے, اور کھڑے ہونے کے بعد اس کشتی کے اندر سوراخ کرنے لگتا ہے. تو اب اگر کوئی اس شخص کو روک نہیں رہا ہے, منع نہیں کر رہا ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی اور سب لوگ غرق ہو جائیں گے. لیکن کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد اس کو روک دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. وہ یہ جواب میں اگر کہے کہ میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں اور اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا اپنی جگہ کے اوپر میں سوراخ کر رہا ہوں, تم کون ہوتے ہو؟ تو جواب میں لوگ اس سے یہی کہیں گے
کہ جو تم حرکت انجام دے رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر برائی اگر انجام پا رہی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم تو نہیں انجام دے رہے، ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے ہیں، ایک منزل وہ آتی ہے کہ یہ برائی خود اس کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کہ سن 60 سے لے کر اور سن 80 تک کے ایک خاص طرز فکر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر رائج پائی، اور خصوصی طور کے اوپر جب کمیونزم کا زور زورہ تھا تو اب اگر کوئی دینی امور کے اوپر عمل کر رہا ہے تو وہ بیچارہ اتنا شرماتا تھا، اتنی شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ کھلم کھلا دینی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ دین اختیار کر کے کیا کریں، اس سے کیا ملتا ہے دین سے اختیار کرنے سے، کون سی ہم کو ترقی ہو رہی ہے، بدبختی میں گرفتار ہیں۔ یہ دین در حقیقت سرمایہ داروں نے ایجاد کیا ہے غریبوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ جب انسان مختلف طوفانوں اور حوادث میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کو ایک ملجا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ پناہ حاصل کرے، تو اس نے در حقیقت ایک ملجا اور ایک پناہ گاہ کا نام دین قرار دے لیا، ورنہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی الہی دین ہو۔ اس قسم کے اعتراضات کا جب ہجوم ہو رہا تھا، کمیونزم پورے اپنے عروج کے اوپر تھا، تو معاشرے کے اندر بے دینی پھیل رہی تھی۔ بہرحال ان علاقوں کے اندر کہ جو علاقے مسلمان جہاں کے اوپر اکثریت میں نہیں تھے، وہاں کے اوپر بے دینی نے تیزی سے اثر کرنا شروع کیا، لیکن وہ جگہیں کہ جہاں کے اوپر مسلمان تھے وہاں کے اوپر یہ مسئلہ ہوا کہ یہ بے دینی رفتار کے اعتبار سے، تدریجی اعتبار سے کم آ رہی تھی۔ تو اب وہ کل تک کے بعض چیزیں کہ جو در حقیقت قبیح شمار کی جاتی تھیں، جن کے اوپر معاشرے کے متدین افراد، دیندار افراد جو ہیں یعنی آنکھیں جو ہیں دکھاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گا، ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ مثال کے طور پہ بے حجابی، کہ اب اگر کوئی عورت اس زمانے میں اپنے پردے کو اتار رہی ہے، اپنے حجاب کو اتار رہی ہے، تو بہرحال اس کو مذمت اس کی جاتی تھی۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ برائی اس حد تک کے پہنچ چکی ہے کہ اب اس کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ دین تقاضا کر رہا ہے کہ تم سے حجاب کرو، تو سینکڑوں اس کے مقابلے کے اندر جو ہے اس کے مقابلے میں جوابات آنے لگتے ہیں اور سوالات آتے ہیں کہ اگر ہم پردے کو اختیار کرتے ہیں تو ہماری ترقی رکتی ہے، اگر ہم پردے کو اختیار کرتے ہیں، پہنتے ہیں پردے کو، تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہم کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ہم اچھی سروس نہیں کر سکتے، پھر ہم سے تعصب بڑھتا جائے گا، اس قسم کی باتیں آنے لگتی ہیں۔ لیکن در حقیقت اسی معاشرے کے اندر کہ جب بے دینی عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے گی، ایسے بھی کردار ہیں کہ جنہوں نے پوری طرح سے دین کے اوپر عمل کر کے بتایا کہ تم جس پردے کو رکاوٹ کا سبب جان رہے ہو ترقی میں، اسی پردے کو اختیار کر کے ہم ترقی کے مراحل کو طے کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت معاشرے کے اندر برائیاں جب آتی ہیں، ابتدا میں ان برائیوں کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ناپسند کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، پھر منزل وہ آتی ہے کہ در حقیقت معاشرہ عادی بن جاتا ہے ان چیزوں کا، پھر کسی قسم کا اس کے اوپر نہ کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہ کوئی آبجیکشن کیا جاتا ہے، رائج ہو جاتی ہے برائی۔ تو آج اسلام دشمن طاقتیں، ان کا یہ در حقیقت یہی مقصد ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتے ہیں
کہ اسلام کو تم نہ اختیار کرو. اب وہ ہم سے اس قسم کی جنگ نہیں کریں گے کہ در حقیقت آپ جو ہیں دین کو چھوڑ دیجئے. اب وہ جو جنگ ہے وہ جنگ ہے کلچر کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، فرہنگ کے اعتبار سے جنگ ہو رہی ہے اب ہم سے. وہ جنگ کیا ہے کہ میڈیا ان کے ہاتھ میں، پوری تہذیب ان کے ہاتھ میں، جس قسم سے چاہتے ہیں وہ تہذیب رائج کر رہے ہیں، وہ فرہنگ جو ہے رائج کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ صرف تنہا مسلمان نہیں، دوسری قومیں بھی ہندوستان کے اندر پریشان ہیں کہ آج جو فرہنگ اور کلچر ڈیولپ پا رہا ہے وہ در حقیقت میڈیا ڈیولپ کر رہا ہے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم کیسے قابو میں کریں. ایک زمانہ تھا کہ جب ٹی وی آیا گھروں کے اندر تو علماء اکرام و مصلحین نے آوازیں بلند کی کہ بھئی دیکھیے یہ اس کے ذریعے سے گمراہی پھیل رہی ہے. پھر اس کی جگہ ساتھ میں اس کے VCR آ گیا. پھر علماء نے جو ہے ہوشدار دیا، مصلحین نے جو ہے آوازیں بلند کری. لیجئے اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ بھی ڈش آیا، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر آ گیا، اور پھر وہ نیٹ کی سہولت فراہم ہو گئی، اور پھر وہ موبائل کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ ساری چیزیں فراہم ہونے لگی. تو اب وہ مرحلے، اس مرحلے کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جب تک ذاتاً کوئی انسان اپنے آپ کو متدین نہ کرنا چاہے کوئی اس کو صحیح راستے کے اوپر نہیں لا سکتا ہے. سوچنا ہوگا کہ واقعاً کیا ہم یہی چکا چوند والی زندگی اختیار کریں یا جو دین جو ہے زندگی ہمارے لیے معین کر رہا ہے اس زندگی کو ہم اختیار کریں. اس بارے میں ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا. اگر یہ چکا چوند والی زندگی کی جانب جا رہے ہیں تو بس تھوڑی دیر اس کے اندر مٹھاس پائی جاتی ہے اور بہت جلدی جو ہے انسان کو اس کی تلخی کا احساس ہو جاتا ہے. اور اگر اس راہ کے اوپر گامزن ہو رہے ہیں جو دین معین کر رہا ہے تو بظاہر شروع میں سختیاں نظر آ رہی ہیں، پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر جب راستے کے اوپر گامزن ہو گئے ہیں اور چل رہے ہیں تو اس راستے کے اوپر گامزن ہونا اور چلنا وہی جو ہے پھر انسان کو پھر منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے اور اس کے اندر حلاوت محسوس کرتا ہے، انسان مٹھاس محسوس کرتا ہے جو حقیقی مٹھاس ہے. تو انسان کو فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ قانون الہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کے حالات میں اس وقت تک تبدیلی نہیں کر سکتا جب تک کہ خود قوم اپنے اندر تبدیلی نہ کرے. امام نے حدیث میں فرمایا کہ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها. اللہ کو انکار ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو امور انجام پا رہے ہیں وہ سبب کے ذریعے سے ہوں، بغیر سبب کے نہ انجام پائیں. اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے خلوص دل سے، ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو رہا ہے تو اللہ پھر مدد کرتا ہے. لیکن نہیں، خود کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں کرنا چاہتا تو جبری نہیں ہے مسئلہ ہدایت کا. جاؤ پھر، اختیار ہے تم کو، لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہے، آزاد ہو تم. ہدایت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم کو صحیح راستے کو اپنے ارادے اور اختیار سے اختیار کرنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ کربلا میں اگر حر نہ کوشش کرتے تو اللہ بھی پھر ان کی مدد نہ کرتا. حر نے کوشش کی کہ میں جس راستے پہ ہوں وہ غلط راستہ ہے تو اللہ نے ان کو ساحل مراد تک پہنچا دیا. اور تنہا حری نہیں ہے، تاریخ کربلا کو پڑھے تو اس کے اندر جو ہے نامعلوم کتنے افراد ہیں کہ جو یزیدی لشکر سے ٹوٹ ٹوٹ کر آئے ہیں اور امام حسین سے آ کے ملاقات ہیں. تاریخ میں ہے کہ 32 افراد تو وہ ہیں کہ جن کو عمر سعد نے جاسوسی کے لیے شب عاشور امام حسین کے خیمے کی جانب روانہ کیا کہ جاؤ جا کے دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے یہاں. کل یہ لوگ جنگ ہم سے کرنا چاہتے ہیں، ایک شب کی مہلت طلب کی گئی ہے، تو اس ایک شب کی مہلت کے اندر یہ کیسی آمادگی کر رہے ہیں، ذرا جاؤ جا کر دیکھو ذرا. تو اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ 32 افراد کہ جو چلے عمر سعد کے لشکر سے لیکن پھر وہ واپس نہیں گئے.
وہ سب کے سب امام حسین کے ساتھ ہو گئے. تاریخ کی یہ مسلمہ حقیقت ہے. تو جن لوگوں نے کوشش کی، بہت سے افراد تھے کہ جو یزیدی لشکر کے اندر شامل ہی اس لیے ہوئے تھے کہ کربلا کسی طرح سے ہم پہنچ جائیں، کیونکہ کوفے میں ہر طرف سے ناکہ بندی ہو چکی ہے. اگر یہ ظاہر کر کے نکل رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں حسین کی مدد کرنے، تو ابھی گرفتار ہوں گے، قتل کر دیے جائیں گے. تو یزیدی لشکر میں شامل ہوئے اور پھر کربلا پہنچے، اور پھر اس لشکر سے ٹوٹ کر امام حسین سے آ کے ملاق ہو گئے، جیسے کہ یہ 32 افراد. تو جو بھی انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے اندر تبدیلی ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. خداوند کریم پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، آپ جس کو چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت حاصل کرے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جبری ہے ہدایت کا مسئلہ، نہیں، اللہ اس وقت چاہتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ ہاں یہ شخص خلوص دل کے ساتھ اپنے اندر تبدیلی چاہ رہا ہے، یہ حق کی تلاش میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو، تو اللہ پھر اس صورت میں اس شخص کی مدد کرتا ہے. تو پہلا مرحلہ ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا ہے تواصو بالحق. تواصو بالحق بہت سخت مرحلہ ہے. سب سے پہلا مرحلہ ہے تواصو بالحق میں کہ انسان خود حق کی معرفت رکھتا ہو، حق شناسی ہو. جس کو حق کی خود معرفت نہیں ہے، نہیں جانتا کہ حق کسے کہتے ہیں، وہ کیا کسی دوسرے کو جو ہے تواصو کرے گا؟ کدھر بلائے گا؟ کس جانب بلائے گا وہ؟ تو پہلا مرحلہ حق شناسی، جو انتہائی سخت مرحلہ ہے. ہر شخص جو ہے وہ حق کی معرفت نہیں رکھتا ہے. ذہنی اعتبار سے بہت سے افراد ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، بلکہ ہر دور میں ایسے افراد ہیں کہ جن کی ذہنی سطح بہت ہی نیچی ہوتی ہے. انبیاء اور ائمہ اور مصلحین کو یہی دشواریاں پیش آئی تھیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وظیفہ ان کا یہ ہوتا تھا، مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ میں کہوں کہ بھائی میرے سامنے چند دروازے ہیں اور یہ سب کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کچھ افراد صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے ایک ممبر ہے اور اس کے اوپر 2 علم نصب ہیں اور سامنے ایک مائک ہے اور ایک شخص جو ہے بیٹھا خطابت کر رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے دروازے ہیں اور آپ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے سامنے محراب ہے، 2 علم ہیں، ایک ممبر ہے، اس پر ایک خطیب بیٹھا ہوا ہے. تو حق کی جو دعوت دے رہا ہے اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ چہروں کو موڑ دے اور کہے کہ دیکھو، تم خود اپنی نگاہوں سے ان دروازوں کو دیکھ لو اور اس صحن کا مشاہدہ کر لو. ٹکراؤ جو ہوتا تھا وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوتا تھا کہ جو حقیقت انبیاء یا مصلحین پیش کر رہے وہ عوام سمجھنے کو اس کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. جواب عوام کا یہ ہوتا تھا کہ وجدنا علیہ آباؤنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کے اوپر پایا. یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے یہ کام. یہ مشرکین کا استدلال ہوتا تھا. یہ آپ کون سی بات کہہ رہے ہیں؟ ایک نئی قسم کی بات آپ کر رہے ہیں کہ بت پرستی نہ کرو، بتوں کے آگے جو ہے سروں کو نہ جھکاؤ، ناپ تول میں گڑبڑ نہ کرو، اور دیگر برائیاں جو ہیں ان کے قریب نہ پھٹکو. ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کے اوپر پایا ہے، اس دین کے اوپر. یہ ایک استدلال ہوتا تھا، مشرکین کا استدلال ہے. تو قرآن کیا جواب میں کہتا ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تھے، فہم نہیں رکھتے تھے، تو کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم انہی کے راستے پہ گامزن ہو گئے؟ تم کو عقل اور منطق سے بات کرنا ہے. اور اسلام ایک ایسا مذہب
کہ جس کے اندر منطق اور عقل بدرجہ اتم موجود ہے. آپ دیکھیں سورہ توبہ کا مطالعہ کریں, آیات کو پڑھیں. ان استجارک احد من المشرکین فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ. اے پیغمبر, اگر عین مارکے میں جنگ ہو رہی ہے, ایک مشرک کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ سے یہ سوال کرے کہ میرے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے متعلق آپ سے ڈسکس کروں, آپ سے بحث کروں, تو اے پیغمبر ایسے شخص کو آپ اپنی پناہ میں لے لیجئے اور لائیے, اور لا کر بیٹھا لیے اور گفتگو کیجئے. اگر وہ مطمئن ہو گیا تو فبہا, ہدایت حاصل کر لی, اور اگر نہیں مطمئن ہوا, وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں مطمئن نہیں ہوا, تو جس طرح سے پناہ میں آپ نے لیا تھا اور اس کو اطمینان سے لائے تھے, اسی طرح سے اس کو لے جائے اور لے جا کے اس جگہ پہ چھوڑے جہاں سے لائے تھے. اس سے بڑھ کے کوئی رواداری ہو سکتی ہے جو اسلام نے اور قرآن نے پیش کی ہے؟ یہ ہے عقلی تقاضا. ابن ابی العوجہ ابو شاکر دیزانی, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دہریے زمانے کے مشہور دہریے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, اور اس دوران پھر پیغمبر کے متعلق گفتگو شروع کی. ایک کونے میں جناب مفضل تشریف فرماتے. ان لوگوں نے مفضل کو نہیں دیکھا, نہ پہچانتے تھے کہ مفضل کون ہے, لیکن ان کی آواز مفضل کے کانوں میں پڑ رہی ہے. تو ان لوگوں نے پیغمبر کے متعلق گفتگو شروع کی, اور اس کے بعد پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ عجیب شخص تھا. ہم تو بہرحال یہ عقیدہ وقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اس نے جو دین پیش کیا تھا وہ الہی کوئی دین تھا, مگر کیسا عربوں کو ایک جگہ کے اوپر جمع کیا اور کیسا متحد کیا اور کس طرح سے جو ہے یہ کیا. مسجد نبوی میں پیغمبر کے متعلق جو یہ گفتگو جناب مفضل نے سنی تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور غصے میں آتے ہیں, اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے دشمن خدا, تو پیغمبر کی مسجد میں پیغمبر کے متعلق اس طرح سے گفتگو کر رہا ہے, ان کے دین کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ان کا دین الہی دین نہیں تھا. تو وہ دونوں مفضل کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ہو کون؟ پہلے تم اپنا تعارف پیش کرو, اپنا انٹروڈکشن پیش کرو, اور اگر تم جعفر ابن محمد کے ماننے والے ہو تو سنو, ہم اس سے زیادہ سخت لہجے میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں, اور وہ اتنی توجہ کے ساتھ ہماری باتیں سنتے ہیں جیسے ہم کو لگتا ہے کہ سب مان لی باتیں ہماری, تسلیم کر لی, لیکن اس کے بعد جب ہم خاموش ہوتے ہیں اور وہ جوابات دینا شروع کرتے ہیں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں. تو جو حق کا داعی ہے, دعوت دے رہا ہے حق کا کی جانب, اس کے لیے سب سے پہلی چیز حق شناسی, پہچانے کے حق کسے کہتے ہیں, حق کی معرفت رکھتا ہو. دوسری چیز کہ خود حق کے اوپر عمل پیرا ہو. اکثر جو ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعوت دے رہے ہیں حق کی جانب وہ خود حق کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے. یہ سخت ترین مرحلہ ہے. قرآن خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ جو تم جس پہ خود عمل نہیں کرتے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو تم تو اچھائیوں کی جانب بلاتے ہو, خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. تو پہلا مرحلہ حق شناسی, دوسرا مرحلہ حق کی پیروی, اور تیسرا مرحلہ جو ان دونوں مرحلوں سے زیادہ سخت ہے وہ ہے حق کا دفاع, حق کی حمایت میں بولنا. یہ تین مرحلے اگر پائے جا رہے ہیں تب تواصو بالحق ہوگا. اور اس کے بعد اس راہ میں جو دشواریاں ہیں وہاں کے اوپر بھی تواصو بالصبر ہے, کیونکہ بہرحال حق کی راہ میں چلنا کبھی کبھی اپنی کمی کے اوپر کو دیکھ کے انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اتنے کم افراد ہیں, کہیں ہم تو غلط راستے پہ تو نہیں ہیں. شیطان یہ ذہن کے اندر خیال ڈالتا ہے.
یہ اتنی بڑی اکثریت ہماری مخالف، اتنی بڑی میجورٹی جو ہے ہماری مخالفت کر رہی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں۔ تو انسان اپنے راستے کی اگر درست معرفت رکھتا ہے تو قلت اور کثرت کے اوپر پھر اعتقاد نہیں رکھے گا۔ شہید بہشتی کہ جنہوں نے ایران کا قانون اساسی بنایا ہے، لیکن مجاہدین خلق کے جو بھاگ کے عراق چلے گئے اور بعد میں صدام نے ان کی حمایت کری، ایران کے اندر جب تک کے تھے تب تک کہ وہ شہید بہشتی کے لیے اذیت کا باعث تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وجود ان کا شہید بہشتی کا کھٹکتا تھا ان کو۔ ادھر کوئی خلاف اسلام بات ہو رہی ہے اور وہاں پہ بہشتی کھڑے ہوں اعتراض کر رہے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہ ہم تو ایران کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور ہم تو ایران کو اس منزل کے اوپر پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو ہماری تمنا ہے، لیکن یہ بہشتی بیچ میں ہمارے رکاوٹ کر رہا ہے اور اختلافات پھیل رہے ہیں۔ امام نے جو ہے کہا کچھ شخصیتوں کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ وہ کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیں گی، اس میں سے ایک بنی صدر کے متعلق اور بہشتی کے متعلق اور ہاشمی رفسنجانی کے متعلق، کہ یہ لوگ کسی کو کوئی انٹرویو نہیں دیں گے، کوئی مصاحبہ نہیں دیں گے۔ بنی صدر نے تو امام کی یہ بات نہیں مانی اور وہ گاہ بگاہ زہر اگلتے تھے، اور سب سے زیادہ مخالفت میں بنی صدر بہشتی کے آگے ہے، کہ یعنی بہشتی کے سامنے اس قسم کے نعرے لگ رہے ہیں کہ تا بہشتی کفن نہ شود ان وطن وطن نہ شود، جب تک کہ بہشتی قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک کہ ایران ایران نہیں بن سکتا ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ امام نے کہا ہے کہ تمہیں خاموش رہنا ہے۔ ایک مجتہد نے یہ حکم دیا ہے، بہشتی خاموش ہیں، خون جگر پی رہے۔ ایران کا جب قانون اساسی پاس ہو گیا پارلیمنٹ کے اندر، لکھنے والے کون؟ بہشتی ہیں۔ تو اب امام خمینی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم قم جانا چاہتے ہیں، تہران میں اب نہیں رہنا چاہتے۔ کہا قم میں کیا کرو گے؟ کہا وہی جو پرانا اپنا کام ہے، کلاس دینا، کلاس میں شرکت کرنا، علماء کا یہی کام ہے، میں وہی کام اپنا اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں حکومتی امور میں دخالت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں نہیں دینا چاہتے ہو؟ تم جیسے افراد اگر پیچھے ہٹ جائیں گے تو کون ہے کہ جو پھر ان امور کا سنبھالے گا؟ اگر صحیح افراد پیچھے ہٹ جائیں گے، راستہ چھوڑ دیں گے، تو غلط افراد ان کی جگہ کے اوپر آ جائیں گے۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے، اتنی زیادہ میری مخالفت ہوتی ہے، اتنا زیادہ مجھ پر لان اور تان ہوتی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا میرے متعلق کیا نظریہ ہے تمہارا؟ کہا آپ اپنی بات نہ کیجئے، ہر جگہ درود بر خمینی کہا جاتا ہے، خدایا خدایا تا انقلاب مہدی خمینی را نگہداد، اس قسم کے شعار لگائے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا مقابلہ، میرا کیا مقابلہ؟ فرماتے ہیں حضرت امام بہشتی سے کہ اے بہشتی، کہ یہ جو صدائیں تم سن رہے ہو درود بر خمینی کی، اگر یہ صدائیں لعنت میں تبدیل ہو جائیں، یہ جو آج تک مجھ کو زندہ باد خمینی کہہ رہے ہیں اگر مرد آباد کہنے لگے سب کے ساتھ، تب بھی میں اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا کہ جس کے اوپر میں گامزن ہوں۔ تو حق کا داعی ایسا حوصلہ رکھنا چاہیے اس کو کہ لاکھ مخالفتیں ہوں لیکن وہ مخالفتیں اس کو اس کے راستے سے ہٹائیں نہ۔ اور کربلا نے یہی درس دیا ہے کہ پوری امت نے ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی لیکن 72 نے بیعت نہیں کی۔ مجھے ایک عالم کا جملہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ بین الاقوامی جلسہ ہو رہا تھا اور اس وقت انہی نے پورے اس مجمع کو خطاب کر کے کہا کہ اگر یزید آپ کے سامنے آج آ جائے تو کیا آپ اس کی بیعت کریں گے؟ بتائیے، سوال کا میرے جواب دیجئے۔ تو
تو پورے مجمع نے یہ زبان ہو کے کہا کہ نہیں، ناممکن ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں. تو پھر انہی نے جواب میں فرمایا کہ ہاں آج آپ کہہ رہے ہیں بفضل کربلا، بتصدق کربلا، لیکن کل پورا اسلامی معاشرہ اس فاسق اور فاجر کی بیعت کر چکا تھا. صرف چند آوازیں اس کی مخالفت پہ بلند ہوئی جنہیں نے جام شہادت کو نوش فرمایا. حسین نے مصالحت کے بہت سے طریقے بتائے کہ اگر تم کو اختلاف ہے مجھ سے تو میں عرب کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، کسی دور دراز سرحد کی جانب میں چلا جاتا ہوں. اگر یہ منظور نہیں ہے تو میں مدینے واپس چلا جاتا ہوں. مختلف صورتیں صلح کی رکھی، لیکن پس فطرت دشمن حسین کا وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ حسین جب خون آشام تلواریں دیکھ رہے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر اس قسم کی صلح اور کی گفتگو کر رہے ہیں. اس کو حسین کے مزاج سے آشنائی نہیں تھی. لیکن نہیں، صرف آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو جنگ کیجیے یا پھر بیعت کیجیے بغیر کسی قید و شرط کے. حضرت نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ناممکن ہے کہ میں ذلت کو قبول کر لوں، بہت دور ہے ذلت مجھ سے. الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار. ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے، اور ذلت اگر دین کی خاطر برداشت کرنا پڑ رہی ہے تو یہ ذلت برداشت کرنا دین کے لیے بہتر ہے اس سے کہ انسان جہنم میں جائے. یہ کردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے. بس عزیزان گرامی، اگر حسین اپنے ساتھ اہل حرم کو نہ لے جاتے تو یہ پیغام ہم تک نہ پہنچ پاتا. کون جانتا تھا اس پیغام کو؟ آپ دیکھیں کہ دو واقعے تاریخ کے اندر ہیں. ایک غدیر کا واقعہ کہ جس کے اندر 120 افراد شریک ہوئے. آج دنیا سوال کرتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ بھی ہوا تھا؟ یہ کس قسم کی آپ افسانوی باتیں کر رہے ہیں؟ اور ایک صحرا کربلا کے اندر ایک قافلہ مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا. کون تھا کہ جو ان کے پیغام کو پہنچاتا؟ یہ زینب اور سید سجاد کا کارنامہ ہے کہ جگہ جگہ اس پیغام کی تشہیر کی. ہاں عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ حضرت یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے قیدی کی صورت میں یزید ایک خطیب کو حکم دیتا ہے کہ جا منبر پہ جا اور جانے کے بعد علی اور اولاد علی کی شان میں گستاخیاں کر. امام نیچے تشریف فرمائے، وہ خطیب منبر پہ آتا ہے اور مولا کائنات اور امام حسین کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کرتا ہے. امام سنتے ہیں. اس کے بعد جب اس کی بات تمام ہو جاتی ہے تو اپنے چہرے کو امام اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر، تو نے ایک بندے کو خوش کرنے کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کر دیا. اس کے بعد امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا یزید کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر، یہ لفظ جملہ ہے، ممبر نہیں استعمال کیا حضرت نے، وہ ممبر نہیں ہے پھر کہ جہاں سے خلاف اسلام گفتگو ہو. حضرت نے یہاں پہ جو جملہ استعمال کیا ہے، اس لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں اور جا کر میں کچھ گفتگو کروں.
یزید انکار کرتا ہے کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں، لیکن اہل دربار اصرار کرتے ہیں کہ یہ قیدی سے کیا خوف تجھے محسوس ہو رہا ہے؟ یہ قریش کا ایک نوجوان ہے، اس کو جانے دے، اس کی تقریر سے ہم بھی لطف اندوز ہوں، سنائے بڑے ہی فصیح بلیغ افراد ہیں یہ۔ اہل دربار کے اصرار سے یزید مجبور ہوا، امام کو اجازت ملی۔ روایت کہتی ہے کہ امام ممبر کے اوپر آئے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ آج ایک خطیب جب ممبر پر آتا ہے کتنی سکون سے تقریر کرتا ہے، نہ اس کے گلے میں طوق ہوتا ہے، نہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوتی ہیں، نہ پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہیں۔ آج امام اکبر آبادی نے کیا خوب کہا کہ سجاد اسیر جور ہوئے، صدحیف کسی نے یہ نہ کہا ارے یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے۔ آئے سید سجاد ممبر کے اوپر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا ہے میں اس کو اپنا تعارف کرائے دے رہا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں فرزند رسول اللہ ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو معراج عطا ہوئی تھی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے قاب قوسین کی منزلوں کو طے کیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی سواری براق تھی، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو ختیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، میں اس کا فرزند ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو پس پشت سے ذبح کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کے عمامے اور ردا تک کو چھین لیا گیا۔ امام کی یہ آواز بلند ہو رہی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ پورا دربار گریہ کرنے لگا۔ یزید نے مؤذن کو حکم دیا کہ اے مؤذن جا گلدستہ اذان پر جا اور جا کر اذان کہہ۔ مؤذن گلدستہ اذان پہ آتا ہے اور آ کے اذان شروع کی، امام اپنے کلام کو منقطع کر دیتے ہیں۔ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، امام کہتے ہیں میرا رویا رویا گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ہر شے سے بزرگ ہے اور برتر ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے اس گواہی کو اپنی زبان کے اوپر جاری کیا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، امام مؤذن کو خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مؤذن میں تجھے اسی محمد کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جا۔ اور اس کے بعد امام یزید کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں اے یزید بتا یہ اذان میں کس کا نام آیا ہے؟ یہ میرے جد کا نام ہے یا تیرے جد کا؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد کا نام ہے تو یہ سارا مجمع گواہی دے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر تو یہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے جد کا یہ نام ہے تو یہ بتا کہ پھر تو نے ہمارے بابا کو کیوں قتل کیا؟ تو یہ بتا کہ پھر تو نے ہم پہ یہ ظلم و ستم کیوں کیا؟ پھر ان کے گھر کی عورتوں کو تو نے بے ردا کیوں کیا؟ پھر ان کے گلے میں اور ہاتھوں میں رسن کیوں باندھی؟ پھر ہم کو توق کیوں پہنایا؟ اللہ رحمۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر ذی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں حاضرین ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام کی تو حفاظت فرما، خصوصاً رہبر انقلاب کو طول و عمر عنایت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ خدایا ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع